علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الکبیر المتعال، والحمد للہ الذی کتب علی نفسہ الرحمہ وهو الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسول الہدایۃ والمعرفہ، رسول السلام والاسلام، رسول المحبۃ والإخاء، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله من أبى؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف قطرہ سمندر ملا مجھے، سویا ہوا تھا طیبہ کی میں گرم ریت پر، سویا ہوا تھا طیبہ کی میں گرم ریت پر، پھر بھی لگا کہ پھولوں کا بستر ملا مجھے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسجد آنے کو، نماز پڑھنے کو، دعائیں مانگنے کو قبول فرمائے۔ پچھلے 2 جمعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حقوق آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات مانی جائے۔ محبت کے جو تقاضے ہیں اس میں پہلا تقاضا اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کے بغیر صرف محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو تو محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔
البتہ محبت کے اظہار کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. جس سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے. ہم لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, ہم لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے بھائی بہن سے محبت کرتے ہیں, ہم لوگ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں, ہم لوگ دوست یار سے محبت کرتے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ کیا ان تمام لوگوں سے محبت کے اظہار کا طریقہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ باپ سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہوگا, بیٹے سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہوگا, بھائی بہن سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے, دوست یار سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے. اگر ہم ماں باپ سے محبت کا اظہار اس طرح کریں جس طرح ہم اپنی اولاد اور بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بے ادبی ہوگی. ماں باپ خوش نہیں ہوں گے, الٹا ناراض ہو جائیں گے. اور جو طریقہ ماں باپ سے محبت کے اظہار کا ہے وہ طریقہ اولاد سے محبت کے اظہار میں اختیار نہیں کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ جس سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ ضروری ہوتا ہے, اور اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. تو اب آئیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کا اظہار کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کو نظر انداز کر کے اگر محبت کا اظہار کیا جائے تو نبی خوش نہیں ناراض ہوں گے. یہ بات آج دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور محبت کا تقاضا اطاعت اور فرما برداری ہے, اتباع. ہمارا اور آپ کا بچہ ہم سے کہے کہ ابو ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ نے کہا بیٹا ایسا ہے آپ ایک گلاس پانی لا کے دیجئے, مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. بیٹا نے کہا کہ نہیں پانی تو نہیں لائیں گے لیکن ابو آئی لو یو ویری مچ, مجھے بہت محبت ہے آپ سے. آپ کہیں گے بیٹا ذرا بازار جاؤ, یہ کام ہے کر کے آ جاؤ, میں نہیں جا سکتا ہوں. تو بیٹا کہے کہ نہیں ابو وہ تو نہیں کروں گا لیکن مجھے آپ سے محبت بہت ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ نے کہا بیٹا جاؤ میڈیکل سے ایک دوا لے کے آؤ, اور بیٹا نے جواب دیا کہ نہیں وہ تو لا کے نہیں دوں گا لیکن میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں ابو. تو آپ لات جوتا ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ آپ خوش ہوں گے؟ کوئی باپ خوش ہوگا؟ اگر محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو بات سنو, بات مانو, اطاعت کرو, فرما برداری کرو. بغیر اطاعت و فرما برداری کے محبت کا دعویٰ بیکار ہے. یہ بات میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور نبی سے محبت کے دعوے میں تو اب لوگ ناچ گانے بھی شروع کر دیے ہیں. باپ سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے. باپ سے محبت کے اظہار کے لیے بینڈ باجا بجا کر کے ناگن ڈانس کر کے ہم نہیں بتاتے ہیں کہ ہم کو باپ سے محبت ہے. تو پھر نبی سے محبت کے اظہار کے لیے یہ بینڈ باجے, یہ ڈی جے اور ناچ گانے کی اجازت بھلا کیسے دی جا سکتی ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے.
تو محبت کا پہلا تقاضا اطاعت و فرما برداری ہے، اتباع ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا، یہ انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا، میری پیروی کرے گا، میرے حکم کی تعمیل کرے گا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری بات مانو، میرے حکم کی تعمیل کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت رسول، اتباع رسول پر دو وعدے کو بیان کیا۔ نبی کے اتباع، نبی کی اطاعت پر اللہ نے دو اعلان کیا قرآن کی اس آیت میں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ نبی کے اتباع کرنے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے سے اللہ محبت کرے گا، اور دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ نبی کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع کرنے والوں کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ اب میں دو لفظ بار بار بول رہا ہوں، ایک اتباع اور ایک اطاعت، دونوں عربی زبان ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا اور صحابہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کیا، یا ہم لوگ اس عمل کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں، وہ اتباع ہے۔ نبی نے جو کیا ہم بھی کریں گے۔ اور دوسرا ہے اطاعت، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے نبی نے جو کہا وہ کرو، نبی کی بات مانو۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اتباع میں اور اطاعت میں، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا وعدہ اور مغفرت کا وعدہ ہے قرآن میں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع سے فرمایا من اکل طیبا، کہ جو شخص حلال رزق کھائے، وعمل فی سنتی، اور سنت پر عمل کرے، سنت کا اتباع کرے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے ظلم و زیادتی سے، اس کے شر سے محفوظ رہیں، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتوں کو ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ من اکل طیبا، جو شخص حلال رزق، پاکیزہ رزق کھائے، پہلی چیز۔ دوسری بات آقا نے فرمایا ومن عمل فی سنتی، اور سنت پر عمل کرے۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، صحابہ کو سکھایا اور امت کو وہ عمل کرنے کی ترغیب دی، تو جو سنت پر عمل کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا فرماتے ہیں
کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی وہ آدمی اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، زبان یا ہاتھ سے وہ کسی کو پریشان نہ کرے۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے اتباع نبی، اتباع رسول، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جانے کا وعدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق۔ لیکن آج کل ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اتباع رسول اور اطاعت رسول میں کتنا پیچھے ہے، وہ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا۔ ہمارے یہاں چھوٹا موٹا فنکشن ہو تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس فنکشن کو کرنے کا طریقہ نبی نے کیا بتایا۔ کوئی چھوٹا موٹا پروگرام ہو تو اس طرح کے پروگرام کا طریقہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع سے ہم کبھی کسی عالم کسی مفتی کے پاس جا کر پوچھے کہ یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، رسول اللہ نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر رسول اللہ نے نہیں کیا ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود جمعہ کے علاوہ لوگ مسجد میں نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صرف ایک ہی دن کیوں؟ ربیع الاول کے مہینے کے صرف 12 دن ہی کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو زندگی کے ہر لمحے میں عمل سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی سنت پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اپنا کر محبت کا اظہار ہو۔ صرف دعویٰ کر کے آدمی محبت کا اظہار کرے تو اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے باہر وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ وضو کرتے کرتے کیوں مسکرا دیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ایک دن آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے مسکراتے دیکھا تھا، میں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے مسکرا رہا ہوں۔ ایک دن مسجد نبوی کے باہر وضو سے تھے، گھر سے گوشت منگایا، پکا ہوا گوشت کھایا، کھا لینے کے بعد وضو نہیں کیا، کلی کر کے نماز پڑھنے چلے گئے اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ باوضو تھے، گھر سے گوشت آیا، آپ کھائے اور پھر کلی کر کے نماز پڑھنے چلے گئے، میں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج ایسا کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ جب ان کے والد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا، 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو منگائی اور خوشبو کا استعمال کیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا ہے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ تو چونکہ آقا نے کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا، میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے 3 دن ہو گئے میرے والد کو انتقال کیے ہوئے، میں آج خوشبو کا استعمال کی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا کا انتقال ہوا، 3 دن گزر جانے کے بعد انہوں نے بھی اسی طرح 3 دن کے بعد خوشبو کا استعمال کیا اور لوگوں سے کہا کہ چونکہ آقا نے 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں نے خوشبو کا استعمال کیا ہے۔ صحابہ سنت پر اس طرح عمل کرتے تھے۔
رسول اللہ کی ایسی پیروی، ایسی اطاعت، ایسا اتباع کیا کرتے تھے۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی جن کے بال بڑے بڑے تھے اور کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکے ہوئے زمین سے لگتے ہوئے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں اس صحابی کی اصلاح کی۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، کاش کہ ان کے بال اتنے بڑے نہ ہوتے اور کپڑے ٹخنے سے نیچے نہ ہوتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنی پیاری، کتنا پیارا طریقہ ہے اصلاح کرنے کا کہ خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، کاش اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتے۔ یہ خبر پہنچی حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ایسا فرمایا۔ فوراً قینچی لیتے ہیں اور بال کو کاٹ دیتے ہیں اور اسی قینچی سے ٹخنے سے نیچے کے کپڑے کو کاٹ دیتے ہیں، اور پھر پوری زندگی وہ بڑے بال اور کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں رکھتے ہیں۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں، اتباع اس کا نام ہے۔ حضرت ذوالبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، کالے کلوٹے، شکل سے نہ عقل سے سمجھدار دکھتے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ ان کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی شادی کراتا ہوں، میں اس کا نکاح کراتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ فلاں انصار صحابی کے گھر چلے جاؤ، ان کے یہاں ایک جوان لڑکی ہے اور ان سے کہو کہ میں نے تم کو بھیجا ہے اور اس بچی سے، اس لڑکی سے تم شادی کر لو اور نکاح کر لو۔ یہ نوجوان صحابی جاتے ہیں، ایک ایسا نوجوان جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، خاندان کا پتہ نہیں، قبیلے کا پتہ نہیں، ذات برادری کا پتہ نہیں، وہ نوجوان اس گھر پہ پہنچتے ہیں، گھر والے دیکھتے ہیں تو گھر والے کو لڑکا پسند نہیں آتا، اور پھر یہ گھر والے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے یہ بات اس گھر کی وہ بیٹی سن رہی تھی جس کے لیے آقا نے رشتہ بھیجا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ والدین رشتے سے انکار کر رہے ہیں، وہ فوراً آگے بڑھ کر آئی اور اپنے والدین سے کہا کہ آپ اس نوجوان کی شکل و عقل کو نہ دیکھیں، آپ اس نوجوان کی حیت کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے۔ یہ رشتہ چونکہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ قبول ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ رشتہ بھیجنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس طرح اس کے ماں باپ بھی مان جاتے ہیں، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملتی ہے کہ اس طرح جب وہ نوجوان وہ انصاری کے گھر گیا، ماں باپ نے دیکھ کر شادی سے انکار کر دیا، لیکن بچی نے جواب دیا کہ یہ رشتہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ قبول اور منظور ہے، میں اسی سے شادی کروں گی، اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے حق میں دعا فرمائی۔ آقا نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس کے گھر میں برکت دے، معاشرے میں اس کو عزت عطا فرما۔ اب رسول اللہ کسی کے لیے دل سے دعا کریں اور وہ دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟
کتابوں میں آتا ہے ایک زمانے کے بعد پورے مدینے کی انصار عورتوں میں سب سے امیر ترین خاتون یہی لڑکی بنی، اور پورے مدینے میں انصار خواتین میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی یہی خاتون بنی۔ تو اللہ نے دولت بھی دی، عزت بھی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ کا اتباع کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کی وجہ سے آج ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں وہ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیان چل رہا تھا، اور بیان کے دوران کچھ لوگ جو لاسٹ میں اخیر میں آئے تھے وہ مسجد کے اندر گھسنے کے بعد کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ان لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ابھی مسجد کے باہر ہی تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پاؤں مسجد کے اندر رکھ دیا تھا، ابھی ایک پاؤں باہر تھا، آقا کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم مسجد کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس جگہ پہنچا میرے کان میں آپ کی آواز آئی، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں گوارا نہیں کیا کہ ذرہ برابر بھی تاخیر ہو اس حکم کی تعمیل کرنے میں۔ آپ کی آواز سنتے ہی میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اطاعت کا یہ مزاج، اتباع کا یہ مزاج صحابہ کرام کا تھا۔ آج ہم بھی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتباع رسول کیوں نہیں ہے؟ اطاعت رسول ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ آقا خوش ہو گئے اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی۔ آقا نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا یہ جان کر، اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی، ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ حنفی مسلک پر لوگ عمل کرنے والے ہیں، اور حنفی مسلک کا سارا دار و مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں پر ہے۔ حنفی مسلک میں جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں ان میں سے اکثر حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت۔ تو صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ فوراً جو بات سنتے اس کو مانتے، اس کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک دن مسجد آئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اداس مایوس، آدمی جب اداس اور مایوس ہو، غم زدہ ہو، رنجیدہ ہو، غمگین ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے، زبان سے آدمی کچھ بتائے نہ بتائے، خوش ہو تو بھی چہرہ بتا دیتا ہے، غمگین ہو تو بھی چہرہ بتا دیتا ہے۔ اداس اور مایوس چہرے کو دیکھ کر آقا نے پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جب بھی گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے۔ دنیا میں مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن آج ایک خیال میرے دل و دماغ میں آیا کہ جنت میں آپ نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا درجہ بڑا ہوگا،
آپ نبیوں کے ساتھ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور میں کہاں غلام آدمی، میرا درجہ بہت نیچے ہوگا، تو بھلا جنت میں آپ کو دیکھنے کا من کرے گا تو میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ دنیا میں تو کہیں بھی رہتا ہوں، آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی آیت دے کر بھیجا، اور پھر وہ مشہور آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں اگر تم نبی کی اطاعت کرتے ہو، نبی کی فرما برداری کرتے ہو، تو کل جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو نبیوں کے ساتھ وہ درجہ عطا فرمائے گا۔ تو اطاعت رسول اور اتباع رسول کا یہ درجہ ہے دین اسلام میں۔ تو آج ہم اور آپ بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اب ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر اگر نبی کی محبت ہے تو اطاعت کیوں نہیں ہے؟ محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، محبت نہیں تو اطاعت نہیں۔ اب جائزہ لینا ہے کہ اگر اطاعت ہے نبی کی تو اس کا مطلب ہوا کہ محبت ہے، اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، تو پھر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہر آدمی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نبی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔